الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے معروف رسالہ الاصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ ہے علم. ہم باقی باتوں پر گزشتہ دروس میں گفتگو کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ شیخ اپنے طلباء پر، اپنے مخاطب کے لیے کس قدر ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہیں کہ اسے مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور مسئلے کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسائل بہت زیادہ نہیں ہیں جن کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، دل کو حاضر رکھنا ہوگا. ان سب پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے علم. آپ جانتے ہیں کہ علم ایک ہے علم شرعی، یعنی دین کا علم. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو علم اپنے نبیوں کے واسطے سے بھیجا ہے، شریعت کا علم، جس کے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں جس علم سیکھنے کے فضائل آئے ہیں وہ یہی علم شرعی ہے. جس علم کے ماہرین کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ یہی علم شریعت ہے. تو یہاں یہی علم شرعی مراد ہے کہ جس چیز کو سیکھنا ہم پر فرض ہے اس میں سے پہلی چیز ہے علم، یعنی علم شرعی، اور وہ ایک ہر فرد پر فرض ہے. مثال کے طور پر ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو کلمہ جسے پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کلمے کو سیکھنا، اس کا معنی اور مطلب سیکھنا، اس کے تقاضوں کو سیکھنا، یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس کو جانے بغیر ہم مسلمان کیسے ہوں گے. اس کے بعد کلمہ جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اس کے بعد 5 وقتہ صلاۃ ہم پر فرض ہے. تو پھر صلاۃ کے مسائل، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں اور اس میں کیا ارکان ہیں اور کیا فرائض ہیں اور کس سے صلاۃ باطل ہو جائے گی، اور وہ سارے صلاۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے رمضان، جس کے پاس مال ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، جو کہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ آئے، صوم کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اور جو صاحب مال ہے اور جس کے پاس مکہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے، اس کے لیے حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. تو وہ مسائل جو ہر شخص سے مطلوب ہیں، ان کے احکام اور ان کے طریقے اور اسلامی تعلیمات اس تعلق سے سیکھنا یہ فرض عین ہے. ہر شخص سے مطلوب ہے کہ ان کو سیکھے، اور اگر نہیں سیکھے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. کوئی شخص ان مسائل کے نہ جاننے کی بنا پر، ان مسائل کی جہالت پر معذور نہیں مانا جائے گا. یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیکھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا. اسی لیے اس کا نام اہل علم نے فرض عین قرار دیا ہے. لیکن جو مسائل ان سے زیادہ ہیں، جو ہر فرد سے مطلوب نہیں ہیں، جن مسائل کو اگر چند علماء جانیں اور باقی امت کو بتا دیں تو کافی ہو جائے گا. جیسے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وقف کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں. اس طرح کے مسائل اگر کچھ علماء ان کو سیکھتے ہیں اور ان میں درک حاصل کرتے ہیں، ان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر امت کو بتاتے ہیں اور کفایت کر جاتے ہیں، تو پھر کوئی گنہگار نہیں ہوگا.
لیکن اگر کوئی بھی ان مسائل کو نہ سیکھے تو ظاہر بات ہے ساری امت گنہگار ہوگی۔ ایسے مسائل کے سیکھنے کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو گویا علم شرعی میں دو طرح کے علم ہوئے، ایک وہ علم جو فرض عین ہے، ہر شخص کو جس کا سیکھنا ضروری ہے، اور ایک وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے، اگر کچھ علماء اسے سیکھ لیتے ہیں تو باقی امت کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ تو یہ رہا فرض عین کا۔ شیخ جو فرماتے ہیں جس علم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں 4 مسائل سیکھنا فرض ہے، ان میں سے پہلا مسئلہ علم ہے، پھر اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ عقائد کے مسائل، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک حرفت و صنعت، کاریگری کے مسائل ہیں، طب کا علم ہے، اسی طرح سے سائنس کے علوم ہیں، ریاضیات کے علوم ہیں، جو دنیا میں اور بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں جن کا سیکھنا مباح ہے، اور اگر امت کو ان کی ضرورت ہو تو بعض اوقات وہ فرض بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جب بھی قرآن و حدیث میں علم کے فضائل کا ذکر آتا ہے تو اس سے یہی علم شرعی مراد ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک صنعت و کاریگری اور طب اور سائنس اور ریاضیات اور دوسرے علوم کا تعلق ہے، جغرافیہ وغیرہ کے علوم کا، اور اسی طرح سے ٹیکنیکل علوم کا تعلق ہے، تو یہ سب علوم ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان علوم کو نہیں جانتا، نہیں سیکھتا تو گنہگار نہیں ہوگا، اور اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سیکھا، اگر کسی نے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی، کس نے اسے پیدا کیا ہے، کون نبی اس کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہ کیا دین تھا جس کے مطابق اسے زندگی گزارنی تھی، اگر کسی نے ان چیزوں کو نہیں سیکھا تو پھر وہ اس پر جواب دہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جو 4 مسائل ہر شخص کے لیے سیکھنا فرض ہے، ان میں سے پہلا مسئلہ ہے علم۔ جو لوگ اس علم کے سیکھنے سے اعراض کریں گے تو پھر وہ گنہگار ہوں گے، اور وہ اللہ کے یہاں سزا سے دوچار ہوں گے۔ اب اس علم میں کون کون سی باتیں داخل ہیں؟ مختصر طور پہ شیخ نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ، یہ علم سے مراد ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تینوں پہ الگ الگ اگلے دروس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔